الناصر کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جس طرح اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے اسی طرح اس کی فوج ایک ہی حلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اتحادی فوج کو سلطان ایوبی بکھیر کر بھگا چکا تھا۔ اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ ہو چکا تھا اور اب سلطان ایوبی سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مظفر الدین میدان جنگ میں ہوا تو وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا اندازہ غلط نہیں تھا، مظفر الدین وہیں تھا۔ اس کے پاس اس کی فوج کا چوتھائی حصہ تھا جو سلطان ایوبی کے حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ چکی تھی۔ اس چوتھائی حصے کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ شکست خوردہ فوج کا محفوظہ تھا جو محفوظ تھا اور سلطان ایوبی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ یہ اس کی چھٹی حس تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو میدان جنگ کے ارد گرد دور دور تک پھیلا دیا تھا تاکہ کسی بھی جگہ کوئی فوج ہو اس کی اطلاع فوراً پہنچائیں۔ وہاں ہر فوجی کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ سیف الدین کی فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس فوج کا کوئی سپاہی یا افسر زندہ موجود ہے۔ ان میں سے جو زندہ موجود تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج کی ہراست میں جنگی قیدی تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ خطہ ایسا تھا جس کے خد و خال کئی دستوں کو ایک ایک نشیب میں چٹانوں کے جھرمٹ میں یا جنگل میں چھپا سکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسی نظام کو یہی دشواری پیش آ رہی تھی، حالانکہ یہ وہ نظام تھا جو دشمن کی پیٹھ میں جا کر راز نکال لایا کرتا تھا۔ مظفر الدین نے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور ایسی جگہ اپنے دستے چھپا رکھے تھے جو اس خطے کا نشیبی علاقہ تھا۔ وہاں جنگل بھی تھا اور ارد گرد چٹانیں بھی۔ وہ ایسے خیمے میں بیٹھا سلطان ایوبی پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس کا ایک نائب سالار خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ کوئی نئی خبر ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نائب سالار نے کہا۔ تفصیل اس سے سن لو، یہ سب کچھ دیکھ آیا ہے۔ یہ آدمی جاسوس تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ابھی ہماری اس فوج کا سامان نہیں اٹھایا جو بھاگ گئی ہے۔ زخمیوں کو اٹھا لے گئے ہیں، لاشیں بھی اٹھائی گئی ہیں۔ ہماری لاشوں کو بھی وہ اپنی لاشوں کے ساتھ الگ الگ قبروں میں دفن کر رہے ہیں، مگر ان کی خبر سناؤ جو ابھی زندہ ہیں۔ مظفر الدین نے کہا، مرنے والوں کو قبروں میں اترنا ہے، وہ اتر رہے ہیں۔ کیا ایوبی نے اپنی فوج میں کوئی رد و بدل کیا ہے؟ اس کا دایاں بازو وہیں ہے یا ادھر ادھر ہو گیا ہے؟ قابل صد احترام سالار جاسوس نے کہا، میں سپاہی نہیں کمانڈر ہوں۔ میں جو خبر دے رہا ہوں وہ کچھ سوچ کر اور کچھ سمجھ کر دے رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو خوش کروں اور آپ کی خفگی سے ڈروں۔ میرا مقصد بالکل آپ ہی کی طرح ہے کہ سلطان ایوبی کی فتح کو شکست میں بدلا جائے۔ آپ کچھ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں۔ جلدی ضرور کریں، جلد بازی سے بچیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں، مجھے پابند نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر سلطان ایوبی کے دائیں پہلو پر ہے، کیونکہ یہی ہدف آپ کی آسان ضد اور رسائی ہے، مگر میں نے اس کی فوج کے دوسرے حصوں کو یہ پیش نظر رکھ کر دیکھا ہے کہ ہم اس کے دائیں پہلو پر حملہ کریں گے تو سلطان ایوبی فوج کے دوسرے حصوں کو کس طرح استعمال کرے گا۔ وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا، مظفر الدین نے کہا۔ گھیراؤ وسیع رکھے گا، ہمیں گھمائے پھرائے گا اور گھیرا تنگ کرتا جائے گا۔ میں اس کی چالوں کی متعلق پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے محفوظہ کے ان دستوں کو جن سے اس نے ہمارے قلب پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی ہے پھر سے سمیٹ لیا اور اگلے دستوں سے ایک کوس پیچھے تیار رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں کہ سلطان ایوبی ہمارے حملہ آور دستوں کو
گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ میں قبروں کا جو ذکر کر رہا تھا وہ بے معنی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کا دایاں بازو جس جگہ ہے اس سے 1.5 کوس پیچھے ہماری اور ایوبی کی فوج کی لاشوں کے لیے قبریں کھودی گئی ہیں۔ ان کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ 1,500 گڑھے ہیں۔ آپ قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے واقف ہیں۔ آپ ایسی سمت سے حملہ کریں کہ ایوبی کے دستے پیچھے ہٹیں۔ آپ انہیں قبروں کے قریب لے جائیں، دست بدست لڑنے کے بجائے تیروں کا اندھا دھند استعمال کریں اور انہیں مجبور کر دیں کہ قبروں پر چلے جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھوڑے کھلی ہوئی قبروں میں کس طرح گریں گے۔ ان میں سے جن قبروں میں لاشیں اتار کر ان پر ڈھیریاں بنا دی گئی ہیں وہ بھی ان کے لیے رکاوٹیں بنیں گی۔ ایوبی کے دائیں بازو کی قوت کتنی اور کس قسم کی ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ کم از کم 1,000 سوار اور 1,500 پیادے ہیں، جاسوس کمانڈر نے جواب دیا۔ یہ دستے تیاری کی حالت میں ہیں، آپ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکتے۔ اس نے اس نقشے پر جو مظفر الدین کے آگے پڑا تھا ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ہے دشمن ایوبی کا بازو۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا پھیلاؤ 800 قدم ہے۔ اس کے سامنے کی زمین گڑھوں والی ہے، نیچی نیچی گول گول ٹیکریاں بھی ہیں۔ اس کے دائیں کا علاقہ صاف ہے۔ حملے کے لیے یہ راستہ موزوں نظر نہیں آتا، مگر حملہ سامنے سے کیا جائے دشمن پیچھے ہٹے گا۔ میرا حملہ سامنے کے بیکار راستے سے بھی ہوگا، دائیں جانب سے صاف راستے سے بھی۔ مظفر الدین نے کہا، میں قبروں کے گڑھوں اور ڈھیریوں کو استعمال کروں گا۔ اس نے اپنے نائب سالار سے کہا، کوئی بھی آدمی کہیں بھی نظر آئے اسے پکڑ لو۔ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ادھر سے کوئی مسافر نہیں گزرے گا، ادھر سے وہیں گزرے گا جو جاسوس ہوگا۔ 2 مسافروں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ایک اونٹ پر سوار تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی، اونٹ پر کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا۔ دوسرے نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ وہ دونوں دیہاتی لباس میں تھے۔ وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے مظفر الدین کے چھپے ہوئے دستے نظر آ رہے تھے۔ ایک فوجی نے انہیں پکارا، وہ نہ رکے، ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک گھوڑ سوار ان کے پیچھے گیا تو وہ رک گئے۔ سوار نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم مسافر ہیں، جوان آدمی نے کہا۔ آپ کا کیا بگاڑا ہے، ہمیں جانے دیں۔ حکم ہے کہ یہاں سے جو گزرے اسے روک لیا جائے، گھوڑ سوار نے کہا، اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں ایک خیمے کے سامنے جا کھڑا کیا اور خیمے میں اطلاع دی گئی۔ ایک کمانڈر باہر آیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سے کمانڈر مطمئن ہو گیا، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ انہیں آگے نہیں دیا جائے گا، انہیں عزت سے رکھا جائے گا، قید میں نہیں۔ ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا جا سکا کہ انہیں کب تک یہاں رکھا جائے گا۔ یہ پہلے مسافر تھے جنہیں مظفر الدین کے حکم کے مطابق روکا گیا تھا۔ انہیں 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا گیا کہ وہ ان کے خیمے میں رہیں گے۔ ان کی کسی نے نہ سنی۔ انہیں جس خیمے میں رکھا گیا وہاں یہی 2 سپاہی رہتے تھے۔ رات کو سپاہی سو گئے۔ سفید ریش بوڑھا جاگ رہا تھا۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے خراٹوں سے اندازہ کیا کہ دونوں سپاہی سو گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی کو ٹھوکر ماری۔ دونوں لیٹے لیٹے سرکنے لگے۔ جب خیمے کے دروازے تک پہنچے تو باہر کو سرک گئے۔ باہر خاموشی تھی۔ خیمے سے کچھ دور جا کر بوڑھے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں اور کسی اور سمت سے خیمہ گاہ سے باہر نکلیں۔ دونوں الگ ہو گئے۔ ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی کہ وہاں سارا کیمپ سویا ہوا ہوگا۔ سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری نے اندھیرے میں سائے کو حرکت کرتے دیکھا تو اسے بلانے کے بجائے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بوڑھا تھا۔ اس نے سنتری کو دیکھ لیا اور وہ کہیں چھپ گیا۔ سنتری آیا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہاں کچھ سامان پڑا تھا، اس ڈھیر میں کہیں چھپا رہا۔
پھر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے دبے پاؤں نکل گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور سنتری نے اس کے ساتھی کو دیکھ لیا۔ مظفر الدین نے جاسوسوں پر نظر رکھنے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام دے رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بہت تیز اور ہوشیار ہیں، چنانچہ مظفر الدین نے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خاص قسم کی ہدایات دی تھی۔ انہی ہدایات کے مطابق سنتری بوڑھے اور اس کے ساتھی کو پکارتے نہیں تھے، ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ بوڑھے کا ساتھی بھی چھپ گیا۔ ادھر بوڑھا بھی ایک سنتری کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا ایک اور جگہ چھپا، سنتری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سنتری غلط فہمی میں آگے نکل گیا۔ بوڑھے نے خنجر نکال لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس سنتری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے خنجر سے ہلاک کر دے گا۔ بوڑھا اٹھا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کدھر کو نکلے کہ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آ رکا۔ بوڑھے نے ذرہ بھر توقع نہ کی، خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ اس آدمی کے منہ سے آواز نکلی اور خاموش ہو گئی۔ وہ آدمی گر پڑا۔ بوڑھا وہاں سے بھاگنے کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھے نے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اسے دبوچنے والا اس سے الگ ہو کر گرا۔ وہ تیز بھاگا مگر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے جسے گرایا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیز دوڑا اور بوڑھے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی اس نے شور مچا دیا۔ مشعلیں جل اٹھیں۔ 3-4 سنتری دوڑے آئے۔ انہوں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو کوئی سفید ریش بزرگ ہے، مگر ان سب سے آزاد ہونے کے لیے ایسی پھرتی اور ایسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس عمر میں کم ہی کسی انسان میں ہوتی ہے۔ وہ اکیلا تھا، سنتری زیادہ تھے، وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا، مگر اس کی کوشش میں اس کی سفید داڑھی اتر کر گر پڑی۔ سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی گئی ہو، اور وہ ایک جوان آدمی تھا۔ سفید داڑھی مصنوعی تھی۔ اسے پکڑ کر اس جگہ لے گئے جہاں اس نے ایک سنتری کو خنجر کے 2 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ مشعل کی روشنی میں سب نے دیکھا کہ وہ کوئی سنتری نہیں بلکہ اسی آدمی کا ساتھی تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس آدمی نے جو سفید داڑھی لگا کر بوڑھا بنا ہوا تھا، اپنے ہی ساتھی کو سنتری سمجھ کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ دونوں ساتھی الگ الگ ہو کر کیمپ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سنتریوں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ دونوں تعاقب سے بچنے کی کوشش میں اکٹھے ہو گئے۔ سفید داڑھی والے نے اسے سنتری سمجھا اور نہایت عجلت میں اسے خنجر سے مار ڈالا۔ لاش کی تلاشی لی گئی۔ اس کے کپڑوں کے اندر سے خنجر برآمد ہوا۔ ان کے اونٹ پر جو سامان تھا وہ کھول کر دیکھا گیا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ بوریوں میں گھاس پھوس بھر کر سامان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو ایک نائب سالار کے خیمے میں لے گئے۔ نائب سالار جاگ اٹھا۔ اس نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کے چہرے سے اتری تھی نائب سالار کو دکھائی گئی۔ اس کے متعلق بھی اس نے خاموشی اختیار کی، مگر یہ ایسی ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تسلیم کر لے کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اس کا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ اس نے یہ الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن اس نے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاسوس ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح اسے مظفر الدین کے سامنے لے جایا گیا اور اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔ اس کی مصنوعی داڑھی اور اس کے اونٹ کا سامان بھی مظفر الدین کے آگے رکھا گیا۔ علی بن سفیان کے شاگرد ہو یا حسن بن عبداللہ کے؟ مظفر الدین نے اس سے پوچھا۔ علی بن سفیان ایوبی کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ اور حسن بن عبداللہ اس کا نائب تھا۔ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، ملزم نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ان دونوں کو،
مظفر الدین نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاگرد ہوں۔ استاد اپنے شاگرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا آپ کے ساتھ اور سلطان ایوبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ملزم نے جواب دیا، سنو میرے بدقسمت دوست۔ مظفر الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نالائق اور نکمے ہو۔ تم نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے۔ پکڑا جانا کوئی عیب نہیں۔ تمہاری بدقسمتی کہ تمہارا ساتھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی ترتیب کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں۔ ملزم نے کہا، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کیا میں مسلمان نہیں؟ مظفر الدین نے تحمل سے کہا، آپ یقیناً مسلمان ہیں۔ ملزم نے جواب دیا، لیکن آپ قرآن کے نہیں صلیب کے وفادار ہیں۔ میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دو۔ مظفر الدین نے کہا، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان چھین نہیں سکتے۔ ملزم نے کہا، آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں سن سکو گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ اسے لٹکا دو۔ مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا، ان کے پکڑے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے؟ انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ جو صبح کو گئے ہوئے شام کے بعد تک نہیں آئے، وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ آدمی اور بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے کی دیکھ بھال کراؤ۔ وہ انہی دونوں جاسوسوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنی جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناک چنے چبواتے رہے، مگر اب اس کا یہ نظام اس کے لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مد مقابل اس کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی تھی۔ اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالار سے کہا تھا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے، پھر تم اسے شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے 6 چھاپہ مار جاسوس روانہ کر دیے۔ صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشعل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو۔ اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔
وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا۔ اس کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہیں قبلہ رو ہو کر اس نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ سلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہے ہیں تو خیال رکھنا یہ دو طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گی۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے محافظ دستے کے 12 محافظ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سوار تھے، اس نے آدھے درجن تیز رفتار سوار قاصد بھی ساتھ لے لیے تھے اور 2 سالار بھی تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ایک ایسی چٹان پر جا چڑھا جہاں سے وہ اپنے دائیں بازو کے سامنے کا علاقہ اور اپنے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ صبح کا دھندلکا چھٹنے لگا تھا۔ وہ چٹان سے اترا اور دائیں بازو کے دستوں کے کمانڈروں کو بلا کر حکم دیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر دو اور پیادہ دستوں کے تیر اندازوں کو سامنے والے علاقے کے کھڈوں میں اور بلندیوں کے پیچھے مورچہ بند ہونے کو دوڑا دو۔ اب سے دائیں پہلو کے دستوں کی اعلیٰ کمان میرے پاس ہوگی۔ اس نے کمانڈروں اور نائب سالاروں سے کہا، اپنے قاصد اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے ساتھ رابطہ رکھو۔ سلطان ایوبی کی ٹریننگ کی نقل و حرکت کی برق رفتاری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کسی چال کی حکم کی تعمیل حیران کن رفتار سے ہوتی تھی۔ مظفر الدین کی فوج ابھی اتنی قریب نہیں تھی کہ سلطان ایوبی کے دستوں کی حرکات دیکھ سکتی۔ مظفر الدین نے گھوڑ سواروں سے حملہ کیا۔ جوں ہی اس کا پہلا سوار دستہ سلطان ایوبی کے دستوں کے سامنے والے علاقے میں آیا، اس کی ترتیب خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کھڈ اور ڈھیریوں کی طرح ٹیکریاں تھیں۔ ان کھڈوں میں سلطان ایوبی کے تیر انداز بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب سے اور اپنے اوپر سے گزرتے اور سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سوار گرنے لگے۔ جس گھوڑے کو تیر لگتا تھا وہ بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتا تھا۔ یہ تو ہر معرکے میں ہوتا تھا۔ مظفر الدین کے لیے یہ صورتحال عجیب نہیں تھی، البتہ اسے یہ پریشانی ہوئی کہ اس کی توقع کے خلاف سلطان ایوبی کے دائیں بازو کے دستے بیدار تھے اور مقابلے کے لیے تیار تھے۔ اس یلغار میں سلطان ایوبی کے بے شمار تیر انداز کچلے گئے۔ اس قربانی سے سلطان ایوبی نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ مظفر الدین کے حملے کی شدت ختم ہو گئی۔ اب سلطان ایوبی جم کر لڑ سکتا تھا۔ مظفر الدین یہ جو توقع لے کر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ اچانک آ پڑے گا اور سلطان ایوبی کو وہ اپنی چالوں کا پابند کر کے اسے میدان جنگ میں اپنی پسند کے مطابق لڑاتا رہے گا، اس کی یہ توقع ختم ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی چالیں چلنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے چند ایک تیر اندازوں نے مظفر الدین کے گھوڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جانیں قربان کر دی تھیں، لیکن اپنے سلطان کو وہ بڑا ہی قیمتی جنگی فائدہ دے گئے تھے۔ مظفر الدین کا حملہ آور دستہ کئی ایک گھوڑے اور اس کے سوار مروا کر آگے نکل آیا۔ آگے سلطان ایوبی خود تھا۔ اس نے حملہ آوروں کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے مطابق اپنے سواروں کو ایک حکم دے دیا۔ حملہ آور قریب آئے تو سلطان ایوبی کے دائیں سواروں نے گھوڑے بائیں کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ دائیں کے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملہ آوروں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ رہی۔ مزاحمت کرنے والے دائیں اور بائیں بھاگ گئے تھے۔ حملہ آوروں نے کچھ گھوڑے دائیں کو موڑے، کچھ بائیں کو، زیادہ تر ناک کی سیدھی میں چلے۔ سلطان ایوبی کے دائیں بائیں کو بھاگنے والے سواروں نے اندر کو گھوڑے موڑے۔ اب حملہ آوروں کے گھوڑوں کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے ایڑ لگا دی۔
دونوں طرف سے سواروں نے ہلہ بول دیا تو ان کے برچھیوں کا کوئی وار خالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے، وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائیں۔ آگے 1,500 قبریں تھیں۔ حملہ آوروں کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورت تعاقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی ہوئی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا، اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا تھا۔ اس سے اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری موج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا، اس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو نکل بھاگے اور ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑا دیا کہ محفوظے سے عقب پر حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے ان کے محفوظے نے حملہ کیا تو مظفر الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ گیا، لیکن اس نے نکل بھاگنے کی نہ سوچی۔ مورخوں کے مطابق دن کے پچھلے پہر تک دونوں فوجوں نے جو معرکہ لڑا وہ بڑا ہی خون ریز اور بڑا ہی سخت تھا۔ کمان سلطان ایوبی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ جہاں تک لڑنے کے جذبے کا اور جنگی قابلیت کا تعلق تھا، مظفر الدین نے سلطان ایوبی کی زبان سے داد تحسین کے کلمے کہلوا لیے تھے۔ اسے شکست اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس یہی کچھ تھا جو اس نے آخری بازو پر لگا دیا تھا۔ وہ بازی ہار گیا۔ معرکے کے آخری مرحلے میں سلطان ایوبی نے ریزرو سوار دستے سے ہلہ بول دیا۔ مظفر الدین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پسپائی میں خیریت سمجھی۔ سلطان ایوبی نے بہت سے عقیدی پکڑے، جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، سیف الدین کا وزیر تھا۔ ترکمان کے معرکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان پر حملہ کرے۔ یہ معرکہ شوال 571 ہجری اپریل 1176 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا دایاں بازو ختم ہو گیا تھا، جیسے اس کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے پاس نئی بھرتی آ رہی تھی، لیکن وہ رنگروٹوں کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک بھیجو۔ اگر اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور ہرن وغیرہ پر یلغار کرتا اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے راہ راست پر لے آتا یا ختم کر دیتا۔ یہ میری فتح نہیں، سلطان ایوبی نے اس معرکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبیوں کی فتح ہے۔ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے
اور ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی جو اس سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اس کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیسرا دشمن گمشتگین حشیشین کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان اسیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشہ ور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ اسیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے چھاپہ مار بھولے بھٹکے پہنچ گئے تھے، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپہ ماروں کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی۔ پھر بھی الناصر ڈر گیا۔ انہیں جگاؤ، بڑی لڑکی نے کہا، ہمیں دور جانا ہے۔ ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ الناصر نے پوچھا۔ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے؟ لڑکی نے جواب دیا، ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا۔ پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزے کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے جو چیز نکالی تھی وہ مشکیزے میں ڈال دی۔ اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے دیا۔ پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکیوں نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، الناصر نے بلند آواز سے کہا۔ یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے ہمیں اتنی جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا ہے؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا تم تینوں کو بھی سبزہ زار نظر آ رہا ہے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم سبزہ زار میں بیٹھے ہیں، ایک نے کہا۔ کیا تم ہماری جان تو نہیں لے لو گی؟ دوسرے نے کہا۔ تم جنات میں سے ہو؟ نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہی ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بہ پہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے دو ساتھیوں کو اسی طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپہ ماروں کے کانوں میں بڑی لڑکی کی مترنم آواز داخل ہو رہی تھی۔ یہ تمہاری بہشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان پر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ تمہارا انعام ہے، تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے۔ چشمے دیکھو، ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کے عقل پر اور آنکھوں پر اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو جو بیان دیا تھا اس میں انہیں بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے۔ ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھولدار بیلیں بن گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، ریگزار نہیں تھا، ہرے بھرے درخت اور پودے تھے، اور نیچے مخمل جیسی گھاس کا فرش تھا۔ رنگ برنگے پرندے پھدک اور چہچہا رہے تھے اور وہ اس بہشت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ چاروں مخمل جیسی جس گھاس پر چلے جا رہے تھے وہ در حقیقت ریت تھی۔
کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھیں۔ ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی اور جو ان چاروں چھاپہ ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ اسیاد کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشین کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ باتیں چھاپہ ماروں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تم کہتی ہو کہ رات کہیں قیام نہیں کریں گے؟ چھوٹی لڑکی نے بڑی سے کہا، کیا یہ چاروں رات بھر پیدل چل سکیں گے؟ تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا۔ بڑی لڑکی نے کہا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے۔ ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم اسیاد پہنچ جائیں گے۔ میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جنات ہیں۔ یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ عقل کا کھیل ہے، بڑی لڑکی نے کہا۔ میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا۔ ان کے چہرے اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں۔ اگر ہم ڈر جاتی اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ اس ویرانے میں کسی کو ہم جیسی لڑکیاں مل جائیں تو وہ انہیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھا کرتا۔ میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی، پھر میں نے مسلمانوں کی یہ کمزوری سامنے رکھی کہ جنات کے معاملے میں یہ قوم توہم پرست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جن بنا لیا۔ اس جہنم میں ہم جیسی لڑکیوں کی موجودگی کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ہمیں وہ تصور سمجھ سکتے تھے یا جنات؟ میں نے ان سے جس انداز سے بات کی اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ذرا جلدی سیکھ لو۔ میں نے سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا دیا ہے۔ یہ تو سپاہی ہیں، معلوم نہیں میں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میرا دل ساتھ نہیں دیتا۔ کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے۔ پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی۔ بڑی لڑکی نے کہا، تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی، تم صرف داشتہ بنی رہی۔ اس طرح تم سلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو وقت سے بہت پہلے بوڑھا کر لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان امراء اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے، ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔ ان چاروں فوجیوں میں تم نے توہم پرستی کی جو کمزوری دیکھی ہے وہ ہمارے صلیبی استادوں اور یہودیوں نے پیدا کی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے انہیں کتنی جلدی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے ان چاروں سے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے میرے استاد نے سکھائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ انسان ایک لذت کی پیداوار ہے اور وہ ہمیشہ اس لذت کا خواہاں رہتا ہے، اس خواہش کو دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں لذت پرستی ابھاری جائے، کیونکہ یہی انسان کی وہ کمزوری ہے جو اسے تباہی تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں وہ رات یاد نہیں جب سیف الدین نے ہماری موجودگی میں اپنے ایک سالار سے کہا تھا کہ وہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی جائے۔ میں نے اسی رات اس کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا تھا۔ اسیاد پہنچ لیں تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کرو۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، مجھے اس کام سے نفرت سی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی ہوں۔ تم دامن بچا لیتی رہی، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کبھی کہیں بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی۔
سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ بڑی لڑکی نے کہا، تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے نہ ہٹ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے۔ ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے، انہیں کسی دوسری طرف روانہ کر دینا تھا۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، انہیں یہ اسیات لے جا کر کیا کرو گی؟ اپنے پیر استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی لڑکی نے جواب دیا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں اور جاسوس بھی۔ مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس پکڑ کر ان کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے ہیں۔ ایوبی نے اپنے چھاپہ ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے اس سے وہ اوسط درجے انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے وہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کر دوں گی، اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں۔ ان چاروں کے اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیش اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپہ مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین، گمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا، جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھا لے اسے ہم جیسی حسین لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کرا دیا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار رہتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو، بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں نے پیچھے پیچھے گاتے گنگناتے اور قہقہے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ پڑھ چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے، انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے، انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی، انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہ ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے
تو اسے اٹھا لے جاتے تھے، اسے اپنے مقاصد کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والیہ موصل سیف الدین کو بھیجی تھیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیف الدین صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک تو جاسوسی کرتی رہی اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دی کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشنری درپردہ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی ان کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سیف الدین نے جنگل میں جا منگل بنایا، وہاں آندھی آئی جس کی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں معرکہ جو لڑا گیا وہ ایک طرفہ تھا۔ میدان جنگ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا۔ صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے۔ گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا۔ خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھیں کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیات کا قلعہ تھی۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھی اور اس علاقے میں داخل ہو گئیں جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی اور اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔
لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھ کی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبزہ زار، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی تھیں، وہ ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ حسن بن صباح کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب 100 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیشین یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اسے یوں کہہ لیں کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپنوٹائز کر لیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا وہ آدمی اسی تصور کو حقیقت سمجھتا تھا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا کہ یہ چار ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا جب اسے پتہ چلا کہ یہ سلطان ایوبی کے ان چھاپہ مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تقریب پر ذہن میں سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ہرن کا خود مختار حکمران گمشتگین قلعہ اسیاد میں شیخ سنان کے پاس گیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ میں بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحہ کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت وحدت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان ایوبی نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے، تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کراؤ۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ اسیاد کا قلعہ آج کے لبنان کے سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیاد حسن بن صباح کے فرقے حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صباح کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیاد ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے
اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے، کرائے کے قاتل بن کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا، انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراعات دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی، اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نکلا نہیں تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیاد کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے، تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا، اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی ہوتی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ آؤ یہاں، شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ بولا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج میرے پاس آرام کرنا۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا جیسے بوڑھے کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ سرک کر اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے اسے پھر بازو سے پکڑا اور اس طرح جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا جیسے لڑکی نے پرے سرک کر اس کی توہین کر دی ہو۔ اس نے بڑی لڑکی سے کہا، اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں آپ کی لونڈی نہیں۔ چھوٹی لڑکی بھڑک کر بولی، میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ جو مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگا لے وہ اپنا آپ اسی کے حوالے کر دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہ ہوئی۔ کہنے لگی، مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ میں اس بوڑھے کے کمرے میں رہوں۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے، شیخ سنان نے کہا، اور بڑی لڑکی کو ہدایات دینے کے انداز سے کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور اسے اسیاد کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑ آئی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والوں کی اجازت کے بغیر ہر کسی کا حکم نہیں مان سکتی۔ میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں، اب آپ کے کام کے 4 آدمی پھانس لائی ہوں، آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری تفصیل سنائی۔ میں ان آدمیوں سے پورا کام لوں گا، شیخ سنان نے کہا، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ضرور رکھوں گا، یہ کام مجھ پر چھوڑیں۔ لڑکی نے کہا، وہ کہیں بھاگ تو نہیں چلی؟ کیوں نہ میں اسے آمادہ کر لوں کہ وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس آ جائے گی۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چل رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے، وہ پلنگوں پر گرے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کمرے میں جا کر سو گئیں جو انہیں دیا گیا تھا۔
دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ایک کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبززار پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح کے گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئیں، سہرا اور سہرا کا بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگا۔ سہرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا واہمے لگے، مگر وہ اب کہاں ہیں؟ یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، اسے سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس فوج کے تھے؟ یہ کون سا قلعہ تھا؟ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا، تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کمرہ قید خانے کا نہیں تھا، وہ جاسوس اور چھاپہ مار تھا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ معمہ اپنی عقل سے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور آنکھیں بند کر لیں اور خراٹے لینے لگا۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ سویا رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ 2 سلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کر لائی ہیں۔ پہلے نے جواب دیا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کے جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کون سا قلعہ ہے، کس علاقے میں ہے، اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو جان گیا تھا کہ کسی قلعے سے فرار ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے کمرے میں یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی سی دیر سو کر جاگ اٹھی تھی اور کھڑکی کھول کر اس میں جا بیٹھی۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ ابھی اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بڑی لڑکی تھی جو تجربے کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ یہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا۔ اس نے دراصل اس فن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے بوڑھے سالاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا تھا۔ اب یہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئی اور اتنی کٹھن اور صبر آزما مسافت طے کی، رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں رہو۔ بے شک اسے بچپن سے اس غلیظ طرز زندگی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن جوانی میں آ کر اس کے اپنے جذبات کا سر چشمہ پھوٹا تو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے اثرات دھل گئے۔ جن انسانوں کو اسے پھانسنے اور صلیب کی جال میں الجھائے رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور اپنے پیشے کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی بڑے ہی تلخ خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے نہ کوئی پناہ دکھائی دے رہی تھی، نہ کوئی راہ فرار۔ بڑی لڑکی جاگ اٹھی، اپنی ساتھی کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی، ابتدا میں جذبات کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہی ہیں وہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں، صلیب کی حکمرانی کے قیام کے لیے کر رہی ہیں۔ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ اسلام کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ہمارے سپاہی اپنے محاذ پر لڑتے ہیں، ہمیں اپنے محاذ پر لڑنا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دو، اپنے جسم سے دست بردار ہو جاؤ،
تمہاری روح پاک ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمیں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ ہمارے بادشاہ اور ان کی فوجیں مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں لڑتیں؟ چوروں کی طرح مسلمانوں کو قتل کیوں کرایا جاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپہ ماروں کی طرح سلیب کی فوج کیوں ایسے چھاپہ مار تیار نہیں کرتی؟ صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں بزدلی ہے۔ چوری چھپے وار کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں۔ بڑی لڑکی سٹپٹا اٹھی اور بولی، ایسی باتیں کسی اور کے سامنے نہ کرنا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ اس وقت ہم شیخ سنان کے پاس ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے، اسے ناراض نہ کرو۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں، کرائے کے قاتلوں کا سرغنہ ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میرے جسم کو بھی ہاتھ لگائے۔ بڑی لڑکی نے اسے بہت دیر کی بحث کے بعد اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ شیخ سنان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کریں۔ اس نے چھوٹی کو یقین دلایا کہ وہ شیخ کو اس کا لالچ اور وعدہ دیے رکھے گی۔ اس نے چھوٹی لڑکی سے کہا، تم نے میرے کمالات دیکھے نہیں، میں ان بادشاہوں کو مٹھی میں لے کر انہیں گمراہ کرنا جانتی ہوں۔ شیخ سنان کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ کیا تم ایسی صورت پیدا کر سکتی ہو کہ ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تو اپنے متعلق یہ اطلاع بھجوانی ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اتنے میں 2 آدمی کمرے میں آئے۔ انہوں نے لڑکیوں سے ان 4 آدمیوں کے متعلق پوچھا۔ بڑی لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس طرح اور کیوں لایا گیا ہے۔ وہ کس حال میں ہیں؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ انہیں قید میں ڈال دو گے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ قید میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اسے جواب ملا، وہ تمہارا شکار ہے، انہیں دیکھو، بلکہ ضرورت بھی یہی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے جال میں لیے رکھو۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی جہاں الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، ہمیں کہاں لے آئی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ چھوٹی لڑکی نے الناصر کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن سے بگولا سا اٹھا، یہ جذبات کا بگولا تھا۔ اس نے سرگوشی میں الناصر سے پوچھا، فرار ہونا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، الناصر نے جواب دیا۔ مجھے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ لڑکی اس کے قریب آئی، دھیمی آواز میں بولی، میں جن نہیں انسان ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الناصر نے اسے قہر بری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی اس کے